حقیقت مرشد عمل سے نہیں ہوتی بلکہ محبت سے ہوتی ہے. جب فنا ہوتا ہے نا آدمی جب ہوتی ہے، جیسے کہ صحبت سے نہیں ہوتی ہے حاصل. یہ بھی بات ہے، تم صحبت میں ساری عمر رہو کسی کی بھی، اس کی حقیقت تم پہ آشکارا نہیں ہوگی، تم کہیں بھی ہو جائے گی. تمہارے اندر کی بات ہے کہ تمہارا جب قلب اس کے قلب سے جڑ جاتا ہے، آئی نا سمجھ بات، پھر اس کے جو کچھ قلب پہ گزرے وہ تم پہ گزرے تو ہے، پھر حقیقت کھلتی ہے. جس طرح فنائے ذات ہے اسی طرح فنائے مرشد بھی ہوتی ہے. فنائے مرشد کا یہ آخری مقام ہے کہ جو کچھ اس کے قلب پہ گزر رہا ہے وہ تم پہ گزر رہا ہے. آئی نا سمجھ بات. جیسے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے رسول اللہ کو دیکھا؟ اللہ اکبر. اللہ. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ خالق ہے، وہ کسی فنا میں ادب رکھا اس نے اپنے درجے کے لحاظ سے، وہ اسی سے پوشیدہ ہے؟ بالکل ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ میں کون سی فنا میں ہوں یا نہیں ہوں. نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اور ظاہر ہونے کی کیا؟ ظاہر کا تو پتہ چل جائے گا اس کو، شیخ کو تو پتا ہوگا کہ یہ اس وقت کون سی حالت کی ہے، لیکن اس کو نہیں، خود نہیں اس کو اندازہ ہوتا. تو یہ ہمارے سلسلے میں ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. بعض لوگوں پہ یہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں پہ نہیں ہوتا. یہ اپنے اپنے نفس کی اور اپنے اپنی طبیعت کی بات ہوتی ہے. اس کے دو حالتیں ہیں. ایک حالت تو یہ ہے کہ آدمی ریاضت کے ذریعے اس میں قدم رکھ رہا ہے یا آدمی محبت فنا کے ذریعے اس میں قدم رکھ رہا ہے. اگر ریاضت کے ذریعے رکھتا ہے تو درجہ بدرجہ کر کے رکھتا ہے، وہ اس کے علم میں رہتی ہے. لیکن جب محبت کے ذریعے رکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوتی ہے. کیا؟ لیکن جب ہی ظاہر ہوتی ہے جب وہ اس کے کمال درجے پہ پہنچ جاتا ہے. ہاں تو آپ نے پوچھا تھا نا کیا تم نے دیکھا، تو اب بتاؤ کہ کیا خواجہ اویس کرنی نے دیکھا تھا؟ جب ایک گھر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آدمی کو اس کو دیکھنا ہے شوق ہو تو اس کے پاس کوئی آدمی آتا تو آدمی شوق میں کہتا کہ آپ نے دیکھا. ایسا بھی ہوتا ہے، وارث کی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ بات نہیں تھی. اس لیے کہ خلفائے راشدین جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت میں رہتے تھے تو ان کی توجہ ظاہری سے مستفیض تھے، لیکن آپ کمال عشق کی وجہ سے آپ کے باطن سے مستفیض تھے. تو وہ سرکار دو عالم سے مستفیض تھے، یہ حقیقت محمدی سے مستفیض تھے. اور یہ حقیقت محمدی کا کمال تھا کہ جو ان کو شفاعت کے درجے پہ بٹھا دیا. مقام محمود چلے گئے تھے آپ. آئی نا سمجھ بات. تو بات تھی وہ مقام محمود کی. محمود یہ جن دنوں آپ اپنے مرشد سے اس مقام میں تھے، اس درجے میں تھے، تو اس وقت آپ پر کن کیفیات کا ظلم ہوتا تھا فنائے مرشد کے حوالے سے؟ انہوں نے تو اس وقت تو نکال ہی دیا تھا. آئی نا ہاں نہیں حقیقت میں وہ نکال دیا، بولے جاؤ یہاں سے. اچھا ہاں اور ادھر نہیں آؤ جب تک میں نہیں بلاؤں. یہی حال جب خواجہ منظور حسین صاحب کے ساتھ ہوا، اور وہ کیونکہ ہم ہر اوراد و وظائف میں وہ کرتے تھے اور ہمیں کوئی کام تو ہوتا ہی نہیں تھا اس وقت میں.
میں 6 گھنٹے مراقبہ میں بیٹھا رہتا تھا. 6 گھنٹے مراد. ہاں بیٹھا رہتا تھا میں, کوئی کام تو تھا ہی نہیں, کیا کرتے, میں نے کہا یہی کرو بس. تو جب کچھ حالات کھلنے لگے اور معاملات ہونے لگے تو انہوں نے بلایا, بولے یہ دخل اندازی کیوں ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہنے لگا اچھا پھر ٹھیک ہے. تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگے پھر ایک ذکر کرو پھر تمہیں پتا ہوگا. میں نے کہا کیا؟ تو وہ انہوں نے ایک ذکر بتایا, یا ہو یا من لم لیس لہ لا الہ الا ہو. تو کہنے لگے اس کو کرو. میں نے کہا صحیح ہے. کتنے دن کرنا ہے؟ کہنے لگے 3 دن بھی کرنا ہوتا ہے, کبھی 14 دن بھی کرنا ہوتا ہے, کبھی زیادہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے, کبھی بہت زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے. تو میں نے کہا کرنا کتنا ہے؟ کہنے لگے 12,000 رات کو, 12,000 صبح کو, دن میں یہی کرنا ہے بس, تھوڑا سا ہے, زیادہ نہیں ہے تمہارے کو. میں نے کہا صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس نہیں آنا ورنہ خراب ہو جائے گا. ہاں کہنے لگے خراب ہو جائے گا یہ. ہاں پھر میں یہاں, میں نے کہا پھر کہاں جاؤں؟ تو کہنے لگے, میں نے کہا میں گھر میں بیٹھے کر لوں. کہنے لگے خبردار گھر میں نہیں کرنا, نہ آبادی میں کرنا. میں نے کہا پھر کہنے لگے کوئی جنگل, کوئی قبرستان, کوئی ویران ڈھونڈو. میں نے کہا قبرستان میں بیٹھ جاتا ہوں. کہنے لگے قبریں ویران ہو جائیں گی. بولا قبرستان تو ویرانی ہوتا ہے, اور کیا ویرانی ہو جائے گی. تو مجھ سے کہنے لگے نہیں کوئی اور جگہ دیکھو. ارے میں نے کہا میں ایک پہاڑی ہے پیچھے. کہنے لگے ہاں وہاں صحیح ہے, ادھر چلے جاؤ. تو پھر میں وہاں جا کے بیٹھ گیا تھا. تو جب میں جانے لگا تو کہنے نیت کر لو جب تک میں نہیں بلاؤں تم میرے پاس نہیں آؤ گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور وہاں سے بھی نہیں جاؤ گے کہیں؟ میں نے کہا صحیح ہے. میں نے کہا میاں وضو کرنے کا اور نہانے دھونے کا, تو کہنے لگے تمہیں کون سے حج پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا اچھا. کہنے لگے جس حال میں بس دعا اپنا کام کرو, تم جا کے جاؤ بس, یہاں سے جاؤ بس. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب وہ تو بھائی 9 مہینے گزر گئے وہاں, تو پھر میں گیا. لیکن یہ میں نے بات دیکھی تھی کہ جب وہ ٹائم وہاں جو میں مراقبہ کرتا تھا وہ الگ معاملات تھے, اور پھر جب میں نے وہ شروع کیا اور پھر جو میں مراقبہ کرتا تھا وہ الگ معاملات تھے. آئے نا سمجھ میں بات. تو جب وہ کام پورا ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, بلا لیا, پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں نے وہاں بٹھایا اس لیے تھا تم اس میں میرے میں نہ پھنس جاؤ. میں نے کہا اچھا. بہرحال میں نے کہا وہ تو میرے لیے سب کچھ وہی تھا. ہوتا یہی ہے کہ پیر کا کام جو ہے وہ رستہ دکھانا ہوتا ہے. عموماً ایک درویش ہے کہتے ہیں کہ پیر کا کام رستہ دکھانا ہوتا ہے, اللہ تک پہنچانا. بس وہ اب اس کی 3 حالتیں ہیں. وہ افعال میں دکھائے, صفات میں دکھائے, ذات میں دکھائے. اس پر وہ تو پھر ہاں نکل جائے. مرید کی اپنی اس پر بھی ہوتا ہے استطاعت پر کہ کس میں شیخ دیکھ کے دکھاتا ہے. شیخ نہیں وہ مرید کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. شیخ کیا؟ ہاں وہ بس عجیب سی حالت ہو جاتی ہے. وہ تو وہ کسی شاعر کا شعر ہے, وہ کہتا ہے کہ سکون نصیب ہے نہ حاصل ہے اضطراب ہمیں, کسی کا بھی تو دل خانہ خراب ہو نہ سکا. تو بس اسی حالت میں ہو جاتا ہے بندہ. کھانے پینے کا بھی جو اثر ہے اس کا بھی ضرور ہوتا ہے. جو مرشد کھا رہے ہیں اس کے جو لذت, بالکل میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, ذائقہ تک زبان پہ آنے لگتا ہے, بھوک تک محسوس ہونے لگتی ہے. ہر چیز ہوگی اپنے وقت پہ, اور جو وہ دیکھ رہے ہوں گے سیر ہو رہی ہوگی وہ تمہیں ہو رہی ہوگی. یہ ایک اسی فنا کے بعد پھر فنا رسول ہوتی ہے. جب تک یہ فنا حاصل نہیں ہوئی جب تک وہ حاصل نہیں ہوتی.
اس ابتدا کیا ہے اس کی؟ ابتدا کیا ہے؟ سالک کی کیسے ابتدا ہوتا اس کی یہ ہے کہ جب ہم تصور شیخ کرتے ہیں اور فنائے شیخ میں گم ہونا کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے عادتوں کا ظہور ہوتا ہے. عادتوں آدمی خود بخود ان عادتوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے معاملات شروع